اس کی کچھ چیزیں تو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں تو وہ شرعی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے اور صدقہ اور خیرات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت بیان کی کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال جو ہے مالداروں کے پاس جمع ہو کر نہ رہ جائے. مال کچھ لوگوں کے پاس، پورے دنیا کی پراپرٹی کچھ لوگوں کے پاس ہے تو پوری دنیا میں جو ہے سخت نقصان ہو جائے گا، سخت اقتصادی بحران پیدا ہو جائے گا. تو اس کی ایک مصلحت یہ ہے کہ مال جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکلے، مالداروں کے پاس سے دوسروں کے پاس پہنچے، مال جو ہے حرکت میں رہے، ایک جگہ منجمد نہ ہو جائے، ورنہ اقتصادی بحران ہو جائے گا جیسا کہ اب دنیا میں پیدا ہو چکا ہے. تو یہ جو مصلحت ہے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی، تو یہ حقیقی مصلحت ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا بغیر کسی شخص چھپا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہے. یہ ایسے قرآن مجید میں کئی کاموں کی مصلحتیں، حکمتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. مثال کے طور پر حدیث میں جو صدقہ فطر ہے اس کی مصلحت آپ ساتھ نے یہ بیان کی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتوبۃ للمساکین، کہ جو صدقہ فطر دیتے ہیں عید کے موقع پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں یا لفظیں ہو جاتی ہیں اس سے پاک کر دیتے ہیں روزے دار کو، اور پھر مسکین کو اس دن کھانے پہنچانے کا کام کر دیتی ہے، مسکین کو کھانا اس دن مل جاتا ہے. یہ مصلحت ہے، یہ حکمت ہے، یہ فائدہ ہے صدقہ فطر کا. تو یہ جو مصلحت حدیث میں بیان کی گئی اس کا اعتبار کیا جائے گا، معتبر ہے، حقیقی ہے، کیونکہ خود حدیث میں یہ چیز بیان کی گئی. اس کے علاوہ جو مصلحتیں ہیں قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کی 2 رکعتیں جہری ہیں، جبکہ ظہر اثر مکمل سری ہے، اور پھر مغرب کی بھی تیسری اور عشاء کی دوسری اور تیسری رکعت سری. اس میں کیا مصلحت ہے؟ اور دوسرے بہت سے کام ہیں شریعت میں دیے گئے، اس کی کیا مصلحتیں ہیں؟ تو ان مصلحتوں میں سے کوئی مصلحت اگر شریعت میں ہم کو ملتی ہے حدیث کے الفاظ میں یا قرآن کے الفاظ میں، تو وہ بغیر شک و شبہ کے اس کا اعتبار کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو مصلحتیں حکمتیں ہیں کچھ علماء نے بیان کی ہیں، خاص طور پر حجت اللہ البالغہ، یہ شاہ ولی اللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت معروف ہے. اور پھر اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی بہت سی کتابوں میں بہت سی حکمتیں لکھی ہیں. تو علماء کے اجتہاد پر مبنی ہے وہ مصلحتیں، جو مصلحتیں خود قرآن میں یا حدیث میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ مصلحت ہے، تو وہ اجتہاد ہے. ضروری نہیں کہ وہ بالکل 100% سچ ہو، ضروری نہیں، یہ اصول ہے، آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ وہ 100% سچ ہو. اسی طرح سائنس سے یا پھر دوسرے علوم سے اگر کوئی مصلحت کوئی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ایک احتمال ہے، اس پر ہمارے علم کی ہمارے حکم کی بنیاد نہیں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیا ہے. ایک احتمال ہے، کل ہو سکتا ہے تحقیق بدل جائے اور ایک تحقیق نہیں یہ سامنے آئے کہ یہ صرف ظاہری طور پر نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت میں جو دماغ کا جو درمیانی حصہ ہے یا آخری حصہ ہے وہ بنیادی طور پر دماغ وہاں ہوتا ہے، ہو سکتا آ جائے. لیکن پھر اس وقت ہم اپنی بات میں چینج نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے. مصلحت کیا ہے فی الحال ہمارے سامنے یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل چینج ہو جائے. لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ وجہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مصلحت. تو مصلحتوں کے بعد میں جو ہے اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آج ہمارے پاس سورۃ التین ہے، سورۃ التین. تو ریڈنگ کی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن. نعمت ہے نا، کون سا مد ہے یہ فی احسن میں؟ مد منفصل ہے. کیوں مد منفصل ہے؟ مد منفصل کیوں ہے؟ کسرہ کے بعد یا کسرہ کے بعد یا ہے تو مد طبیعی ہو گیا. دوسرے حرف میں دوسرے لفظ میں زیر حرف سے حمزہ، زیر کے بعد یا، تو مد طبیعی ہے. زیر کے بعد یا مد طبیعی ہے، لیکن ہم مد متصل کی بات کر رہے ہیں. حرف مد جو یا ہے اس کے بعد حمزہ آیا ہے، اس کے بعد والے ورڈ میں حرف مد جو یا ہے اس کے بعد حمزہ اس کے بعد والے ورڈ میں آیا ہے، اس لیے وہ مد متصل ہے. یعنی حرف مد کے بعد حمزہ آئے اور وہ اس کے بعد والے حرف میں لفظ میں رہے
تو وہ مد منفصل ہوتا ہے. مد منفصل کا حکم جو ہے مد جائز ہے, جائز کہتے ہیں, اور مد متصل کا حکم واجب ہے. فی احسن تقویم, ثم اس میں کیا ہے, ثم میں کیا ہے, غنہ ہے. غنہ کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ میم مشدد اور نون مشدد. نون مشدد اور میم مشدد. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا. آمنوا میں جو مد ہے مد طبیعی ہے, وہ الف کے بعد الف ہے, تو اس میں ہم لوگ اس میں نشان لگاتے ہیں آمنوا مد کے ساتھ, لیکن وہ مد جو ہے 4 حرکات کا ہے اور نہیں اس میں اس سے زیادہ کھینچیں گے, 2 حرکات سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. الا الذين آمنوا یہ قرات ہے, لیکن ہم جو قرات پڑھتے ہیں اس میں وہ صرف مد طبیعی ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله بأحكم الحاكمين. ترجمہ دیکھیے, والتین والزیتون. ہم اس سے پہلے بھی ہمارے پاس آ چکا ہے کہ واو جب شروع میں اس طرح کا آتا ہے تو وہ کس چیز کا ہوتا ہے, قسم کا. ایک اور علامت ہے کہ جو واو ہے وہ قسم کا ہے یا نہیں ہے, وہ پہچانے کا طریقہ کار کیا ہے, اگلے حرف کے آخر میں کسرہ آئے گا. بارک اللہ فیک. اگلے حرف کو آپ دیکھیے اس میں جو ہے کسرہ آ گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے وہ قسم کا ہے. والتینی قسم ہے تین کی, انجیر کی, انجیر کو کہتے ہیں تین. والتین قسم ہے انجیر کی, والزیتون اور زیتون کی. اس کے بعد والے واو کو آپ قسم کا لیجیے یا پھر عطف کا لیجیے, دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کسرہ ہی آئے گا. والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی, قسم ہے انجیر اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینا کی, اور طور سینا کی. طور پہاڑ کا نام ہے, سینین سینا, سینین میں جو پہاڑ پایا جاتا ہے اس پہاڑ کی قسم. سینین کیوں کاشت, لغت ہے وہ سینین, کوئی اس کے اور خاص مصدر نہیں, ہم اس کو سینا ہو کے استعمال کرتے ہیں, اس کا نام سینین ہے. وطور سینین اور طور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم, اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. ہذا یہ اس بلد شہر الامین امن والا. لقد خلقنا الانسان یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو. فی احسن تقویم, احسن تقویم بہترین شکل و صورت میں, بہترین شکل و صورت میں. لقد خلقنا یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو, خلقنا الانسان پیدا کیا انسان کو, فی احسن تقویم بہترین شکل و صورت میں. تقویم ساخت, اس کی بناوٹ. ثم رددناه پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو, اسفل سافلین نیچوں میں نیچا. اسفل سب سے نیچا, سافلین نیچے. اسفل سب سے نیچا مبالغہ کا صیغہ ہے, جیسے احسن مبالغہ کا صیغہ تھا یعنی سب سے اچھا, سب سے بہتر, اسی طرح اسفل سب سے نیچا, نیچوں میں سب سے نیچا. پھر ہم نے اسے نیچوں میں سب سے نیچا کر دیا یا لوٹا دیا اس کو نیچوں میں سب سے نیچا. الا سوائے الذین ان کے جو آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. فلہم پس ان کے لیے ہے اجر, اجر بدلہ, غیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا. غیر منقطع, غیر ممنون مانے غیر منقطع, کبھی ختم نہ ہونے والا, کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. فما یکذبک پھر کون سی چیز ہے جو ابھارتی ہے آپ کو, کون سی چیز آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. یہ کوشچن ہے اور اس کی وجہ سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں. فما کون سی چیز ہے, یکذبک آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے, بعد اس کے بعد, بالدین کس چیز کی, روز جزا ہو سکتا یعنی بالدین بدلے کے دن, بدلے کے دن کی تکذیب پر پھر کون سی چیز آپ کو آمادہ کرتی ہے. فما یکذبک پھر کون سی چیز آپ کو تکذیب یعنی جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے, بعد اس کے بعد, بالدین بدلے کے دن کی, بدلے کے دن سے یعنی بدلے کے دن کے جھٹلانے پر وہ کون سی بات ہے جو آپ کو آمادہ کرتی ہے. مثلا یہ ایک سوال ہے استفہام کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نہیں. جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو اس کے باوجود بھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدلے کا دن نہیں ہے. الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ, باحکم الحاکمین تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم, یا تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا. ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بلا ہوا نزال کرنے شاہد, لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے. جب یہ پڑھا جائے تو کہتے ہیں علیہ صلی اللہ باحکم الحاکمین, تو کہیں گے اس کے جواب میں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین, لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے, اس لیے اس کا ہم لوگ جو ہے خیال نہیں رکھیں گے. پھر ایک بات دیکھیے, والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی, وطور سینین اور طور سینا کی, وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی.
کون سا شاید یہ مکہ لقد خلقنا الانسان ہم نے یقیناً پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم بہترین شکل و صورت میں ثم رددناہ اسفل سافلین پھر اسے نیچوں میں سب سے نیچے کر دیا الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے فلہم اجر غیر ممنون بس ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب ہے فما یکذبک بعد بالدین پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو دین روزے جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد الیس اللہ بیحکم الحاکمین کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا یا تمام منصفوں میں سب سے بڑا منصف نہیں ہے. سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے تین کی اور زیتون کی یعنی انجیر اور زیتون کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی اہمیت کی طرف دلالت کرتی ہے. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں, ان کے فوائد, ان کے یا پھر ان کی اہمیت. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے لیے ان کو منتخب کیا. اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں, لیکن بندوں کی اس بات کی پابندی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں. من کان حالفا فلیحلف باللہ, جو چاہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا قسم نہ کھائے, غیر ضروری طور پر قسم سے گریز کرے. اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھانا چاہیے. جہاں تک قرآن کی قسم ہے, علماء کا خیال ہے کہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام تو اس لیے اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کے طور پر, اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کے طور پر اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن ہم کو جو ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائیں. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. یہ چیزیں کیونکہ اس علاقے میں جو عرب کا علاقہ یا پھر شام کا علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی کثرت کی وجہ سے یا پھر ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کی قسم کھائی. اس کے بعد طور پہاڑ کی قسم کھائی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی. یہ تین قسمیں ہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ تین جگہوں کی قسمیں ہیں, یہ تین جگہوں کی قسمیں ہیں, اور ان جگہوں کی قسمیں اس مصلحت کے پیش نظر کھائی گئی کہ ان جگہوں پر یعنی عظیم پیغمبر, جلیل القدر پیغمبر اور اولو العزم پیغمبر بھیجے گئے. جیسے کہ التین والزیتون سے مراد وہ مقام ہے جہاں انجیر اور زیتون کثرت سے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ فلسطین کا مقام ہے, شام اور فلسطین کا مقام ہے, اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے. اور طور سینا تو وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ طرف اشارہ ہے. اور مکہ تو وہ شہر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تھا. تو ان تینوں چیزوں کی قسم ان چیزوں کی قسم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تین اولو العزم پیغمبروں کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. تو ان چیزوں کے اللہ پاک نے قسم کھائی جو بہت ہی عظیم مقامات ہیں, بہت ہی مقدس مقامات ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ اس چیز پر کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل و صورت میں. بہترین شکل و صورت میں اللہ پاک نے پیدا کیا, بہترین ساخت میں, بہترین بناوٹ میں, بنسبت دوسرے جانوروں کے جن کے سر پورے زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں. انسان کی ہر چیز اس کے مقام پر رکھا, اور ہر عضو کے درمیان فاصلہ رکھا, اور ہر چیز میں اللہ پاک نے ایسا بہترین اعتدال داخل رکھا کہ انسان جو ہے خوبصورت بھی ہے اور تمام کاموں کے کرنے کے قابل بھی ہے. یعنی انسان کی ساخت بہترین شکل و صورت دوسرے چیزوں کے مقابلے میں. تو اس میں تو ہم یہ مراد کہیں گے کہ بہترین ساخت میں, بہترین شکل و صورت میں اس کی قامت اچھی ہے, اور وہ اوپر کی طرف ہے, نیچے کی طرف جھکا ہوا نہیں ہے, اور اس کے ہر عضو متناسب ہیں, جس میں جو ہے بالکل تناسب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں, جس میں انسان آنکھوں سے دیکھنے کا کام لے سکتا ہے, منہ سے کھانے کا کام لے سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نیچوں میں نیچا, نیچوں سے نیچا. اس میں یا تو اشارہ ہے بہترین ساخت کے بعد جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے وہ جھک جاتا ہے, نیچے ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے, پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی. جو کہتے ہیں کہ بچپن کیا ہے, بچپن کیا ہے, بچپن ہے, پھر اس کی جو ہے بچپن لوٹ کر آتا ہے, پھر اسے یاد نہیں ہوتا, اور وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جو بچے حرکت کرتے ہیں. تو اس کے بعد انسان کی یہ حالت, یعنی پہلے تو بہترین شکل و صورت تھی, اس کے بعد لوٹتے لوٹتے وہ وہاں تک پہنچا. ایک مراد تو یہ ہے. دوسری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن انسان نے اپنی بدعملی کے ذریعے, بد کرداری کے ذریعے, بد اخلاقی کے ذریعے اپنے آپ کو نیچوں میں نیچا کر دیا. دوسرے جو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی, ان سے بھی بدتر اپنے آپ کو کر دیا اپنے بد اعمالیوں کے سبب سے. ایک قول یہ بھی ہے. ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ان کا یہ انجام ہوگا, ان کا جو کہ
اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کریں گے، ان کا یہ انجام ہوگا کہ وہ نیچوں میں نیچے آئے گا. جہنم جب ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ نیچوں میں نیچے پہنچ جائیں گے. تو جب کسی آیت کی تفسیر میں جب مختلف قول ہوں اور تمام اقوال کی وہاں گنجائش ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سبھی کو صحیح مانیں گے، سبھی کو مانیں گے، کیونکہ آیت میں ان سب کی گنجائش ہے. لیکن جب تعارض ہو تو ہم دیکھیں گے کہ دلائل کی روشنی میں کون سا قول زیادہ راجح ہے. لیکن جب تعارض نہ ہو تو ہم سمجھیں گے کہ ان تمام قولوں کی وہاں گنجائش ہے. وہ ممکن ہے وہ چیز ہو، وہ چیز اس سے وہاں مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے، اس کے معنی جو ہے بہت گہرے ہیں اور بہت وسیع ہیں اور کئی معنی اس میں داخل ہو سکتے ہیں. جب اس میں اختلاف نہیں ہے تو وہ معنی مراد ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. ایمان اور نیک اعمال، اس میں ساری چیزیں آ گئی دین کی، کوئی چیز نہیں تھی. ایمان میں ایمان کے جو ارکان ستہ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اور عامل الصالحات میں جو ہے وہ سارے اعمال ہو گئے جن کو ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں، یا پھر جو ہے جو حقوق اللہ ہے یا پھر حقوق العباد ہے، ساری چیزیں. تو جن لوگوں نے ان کا خیال رکھا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اسفل سافلین میں نہیں ہوں گے. یعنی وہ ایسے نہیں ہیں کہ جانوروں سے بدتر ہو گئے ہوں، یا پھر وہ ایسے نہیں ہیں کہ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جائیں گے، ایسے وہ نہیں ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا ثواب رکھا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے اس کے بعد جو آپ کو آمادہ کرتی ہے روز جزا و سزا کے جھٹلانے پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ دنیا بنائی. یہ تمام چیزیں کیا ایسی بیکار ہیں، عبث ہیں کہ اسی طرح بنا دیا، کھیل کود ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں وغیرہ وغیرہ جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا. پھر کس طرح انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، تو پھر کوئی جو ایمان لائے جو نافرمانی لے وہ اسی طرح ختم ہو جائے گا. جو نافرمانی کی جو ایمان لائے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. جب یہ چیزیں ہیں تو ضروری ہے کہ پھر روز جزا و سزا ہو، جہاں ایمان والوں کو بدلہ ملے اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر کون سی چیز ہے اس کے بعد جو آمادہ کرتی ہے آپ کو بدلے کے دن کے چھٹانے پر. علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام عادلوں میں سب سے بڑا عادل نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تمام عادلوں کے عدل کرنے والا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اچھا بدلہ نہ دے اور برائی کرنے والوں کو کوئی برائی کی سزا نہ ملے، اسی طرح دنیا ختم ہو جائے؟ جب معمولی ایک شخص سے بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتے جو تھوڑا بہت بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دنیا کو ختم کر دے گا بغیر حساب کے؟ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا قائم ہو، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم کا جو حق چھینا گیا ہے اس کا حق اس کو ادا کیا جائے. کوئی سوال ہے؟ تو آگے بڑھیں ہم لوگ. دیکھیے اس میں معانی المفردات اور لغویات، اس کے بعد جو ہے والتین والزیتون، تھوڑا سا اس میں جو لائننگ ہے اس میں پرابلم ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا دیکھیے. والتین والزیتون ایک ساتھ ہے. ہما الشجرتان، ہما وہ دونوں، کیونکہ تین اور زیتون دو چیزیں ہیں نا، اس لیے انہوں نے ہما کا استعمال کیا. ہما الشجرتان، وہ دو درخت ہیں. المعروفتان، معروف درخت ہیں، دو درخت ہیں جو بہت معروف ہیں. وثمرهما، اور ان کے پھل، المعقول المعروف، کھائے جاتے ہیں جو بہت معروف ہے. انجیر بھی کھاتے ہیں ہم لوگ اور زیتون بھی کھاتے ہیں. تو ہما الشجرتان، وہ دونوں دو درخت ہیں، المعروفتان، جو بہت معروف ہیں، جو مشہور ہیں، معروف ہیں. وثمرهما، اور ان کے پھل، المعقول المعروف، کھائے جاتے ہیں جو معروف ہیں، معروف کھائے جانے والے ان کے پھل ہیں. تقویم صورت، بہترین تقویم ہے. فی احسن تقویم ماتے بہترین صورت شکل و صورت میں. غیر ممنون، دیکھیے غیر الگ ہو گیا، ممنون الگ ہو گیا، جبکہ ممنون ادھر ہونا چاہیے، ورڈ ہونا چاہیے. اس کے معنی ہے غیر مقطوع، غیر مقطوع کبھی ختم نہ ہونے والا. غیر ممنون، غیر مقطوع کبھی ختم نہ ہونے والا. سر تقویم میں صرف صورت آئے گی یا پورا جسم آئے گا، پوری باڈی آئے گی؟ اس میں پوری باڈی کی پوری باڈی ہے. ہاں، پوری باڈی کی صورت. اس کے بعد البلد الامین، وهذا البلد الامین میں البلد الامین ہے مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ. فی احسنی، فی احسنی کے معنی ہے فی اعدل وجہ و اکمل. فی احسنی تقویم معنی فی اعدل وجہ، سب سے معتبر شکل میں، وجہ معنی شکل، سب سے معتبر، سب سے معتدل اور سب سے مکمل شکل میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے معتدل، درمیانی، متناسب اور پھر مکمل شکل میں پیدا کیا. طور سینی،
الجبل الذی پہاڑ جو کہ کلم اللہ علیہ جس پر بات کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے. الجبل الذی وہ پہاڑ جو کلم اللہ علیہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بات کیا موسیٰ علیہ السلام سے. الدین الجزاء والحساب حساب و کتاب اور بدلہ. الجزاء بدلہ، الحساب حساب و کتاب اور بدلہ. الدین کے معنی کئی بار آ چکا ہے سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پھر ارایت الذی یکذب بالدین سورۃ الماعون میں پڑھ چکے ہیں. المعنی الاجمالی الفاظ معنی تو بہت آسان ہے، آپ کوشش کیجیے کہ اس کو یاد کر لیں، اس وجہ سے آپ کو جو عربی زبان کے ترقی کرنے میں کافی مدد ملے گی. المعنی الاجمالی مختصر معنی. اقسم سبحانہ قسم کھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہاتین الشجرتین ان دو درختوں کی، بہاتین شجرتین ان دو درختوں کی، لکثرتی شجرہما ان کے درختوں کی کثرت کی وجہ سے، وثمرہما اور ان کے پھلوں کی، ان کے درختوں اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی. وَلِأَنَّ نَبَاتَهُمَا اور اس لیے کہ ان کی پیداوار فی ارض الشام شام کی زمین میں ہے، وہ شام کی زمین میں پیدا ہوتا ہے. خاص طور پر محل نبوت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مقام ہے. بالکل آسان اور بالکل واقعی بات ہے نبوتی ہاں نبوت. وَلِأَنَّ نَبَاتَهُمَا اور اس لیے کہ ان کی پیداوار فی ارض الشام شام کی سرزمین میں ہوتی ہے. محل نبوت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے مقام پر. وطور سینین محل نبوت موسیٰ اور طور سینین کیا ہے؟ محل جگہ ہے نبوت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مقام طور سینین. وهذا البلد الامین مکہ محل نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام ہے. فاقسم اللہ تعالی پس قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے بهذه المواضع ان مقامات کی، بهذه المواضع ان مقامات کی، المقدستی مقدس مقامات کی، بهذه المواضع المقدستی اس ان مقدس مقامات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. التي اختارها جن کو اللہ نے منتخب کیا، اختارها اختیار کیا یعنی منتخب کیا چوز کیا. التي اختارها جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. وَبُتَعَثَ مِنْهَا اور مبعوث کیا ان مقامات سے، منها ان سے یعنی ان مقامات سے. افضل الانبیاء واشرفهم افضل نبیوں اور اشرف نبیوں کو، یعنی بہت ہی شرف والے اور بہت ہی افضل نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مبعوث کیا. وَبُتَعَثَ مِنْهَا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا افضل الانبیاء افضل نبیوں کو، واشرفهم اور بہت ہی شرف والے انبیاء کو. وَلِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ اور اللہ کے لیے درست ہے ان یقسم کہ وہ قسم کھائے بما شاء جس چیز کی چاہے من مخلوقات ہی اپنی مخلوقات میں سے. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے درست ہے ان یقسم کہ قسم کھائے بما شاء من مخلوقات ہی اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے. اما المخلوق لیکن مخلوق فلا يجوز له بس جائز نہیں ہے اس کے لیے ان یقسم بغیر اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے. اما المخلوق لیکن مخلوق فلا يجوز له اس کے لیے جائز نہیں ان یقسم بغیر اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے. وہ جواب القسم اور قسم کا جواب کیا ہے؟ تین چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ قسم ہے تو اس کا جواب ضروری ہے قسم کا. وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وفی هذه الآیہ اور اس آیت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس آیت میں وفی هذه الآیہ اور اس آیت میں یخبر سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی خبر دیتے ہیں انه خلق الانسان کہ اس نے انسان کو پیدا کیا فی احسن صورت و شکل بہترین شکل اور صورت میں، بہترین شکل و صورت میں اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. معتدل القامہ معتدل القامہ درمیانی قد و قامت، معتدل القامہ درمیانی اور متناسب، درمیانی اور متناسب قد و قامت کا اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. مستویاً سیدھا سیدھا جو ہے علی عکس الحیوان حیوانوں کے برعکس، علی عکس الحیوان حیوان کے برعکس، حیوان کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھے طور پر پیدا کیا اور معتدل متناسب قد و قامت کا بنایا اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. وفی پھر اوپر سے دیکھیے وفی هذه الآیہ اور اس آیت میں یخبر سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی خبر دیتے ہیں
انه خلق الانسان کہ اس نے ایک انسان کو پیدا کیا فی احسن صورت و شکل بہترین شکل و صورت میں معتدل القامہ متناسب اور درمیانی قد و قامت میں مستوی اور سیدھا پیدا کیا علی عکس الحیوان حیوان کے برعکس ولکن الانسان لیکن انسان غافل عما میز به عن سائر المخلوقات جس چیز کے ذریعے اسے تمیز امتیاز بخشا گیا ہے اس انسان غافل ہو گیا اس چیز سے جس کے ذریعے اسے امتیاز بخشا گیا ہے اس میں امتیازی علامت انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے عن سائر مخلوقات مخالف تمام مخلوقات سائر مانے تمام مخلوقات ولکن الانسان لیکن انسان غافل ہو گیا غافل ہو گیا عما میز به اس چیز سے جس کے ذریعے اس میں تمیز کی گئی تھی یا جس کے ذریعے اسے امتیاز بخشا گیا تھا کس چیز میں امتیاز بخشا گیا تھا عن سائر المخلوقات ساری مخلوقات سے وعمل بمعاصی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا عمل کیا بمعاصی اللہ اللہ کی نافرمانی کے کام یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام اس نے انجام دیے وہ اعرض اور اعراض کیا منہ موڑا عما ينفعه اس چیز سے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے فی معادہ اس کی آخرت میں معاد یعنی لوٹنے کی جگہ اور لوٹنے کی جگہ ہے آخرت وہ اعرض اور اعراض کیا منہ موڑا عما ينفعه اس سے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے فی معادہ اس کی آخرت میں من اجل ذالک اس وجہ سے انسان کے اس منہ موڑنے کی وجہ سے غافل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ مردہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لوٹنا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو لوٹایا اکثر سالین الی النار نیچوں میں سب سے نیچا جہنم کی جانب آخرت میں وہ مفہوم مراد نہیں جو ہم لوگ تیسرا مفہوم جو کیے ہیں صاحب کتاب نے اس مفہوم کو مراد دیا من اجل ذالک اس وجہ سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہوا مخلوقات میں جو امتیاز بخشا گیا تھا اس سے غافل ہو گیا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انسان کا جعل مردہ بنا دیا اللہ نے اس کا لوٹنا اسفل سافلین اسفل نیچوں میں سب سے نیچے کی طرف لوٹنا اللہ نے بنا دیا وہ کیا ہے الی النار فی الاخرہ جہنم میں آخرت میں جہنم کی جانب ان تماغا اگر وہ حد سے آگے بڑھے فی غیہ اپنی نافرمانی میں وہ حد سے آگے بڑھے گمراہی میں وہ حد سے آگے بڑھے ولم یعمل بطاعت ربہ اور اپنے رب کی اطاعت انجام نہ دے اپنے رب کی اطاعت نہ کرے ویتبع رسولہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی نہ کرے اگر وہ اپنے نافرمانی میں یا گمراہی میں حد سے آگے بڑھتے رہے اسی طرح کھلے عام گمراہی کرتا رہے آگے ہی بڑھتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ کے رسولوں کی پیروی نہ کرے تو اس کا انجام وہی ہوگا کہ وہ اسفل سافلین یعنی جہنم میں پہنچ جائے گا اما المؤمن الذی رہا وہ مومن لیکن مومن الذی جو یعمل الصالحات نیک اعمال انجام دیتا ہے فإنه لا يرد إلى النار تو بے شک وہ جہنم کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا بل یعطی بلکہ دیا جائے گا جزاء اعمالہ اپنے اعمال کا بدلہ کیا بدلہ دیا جائے گا اجرا غیر مکتوب ایسا بدلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا ایسا بدلہ جو ختم نہیں ہوگا غیر مکتوب ایسا بدلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا ثم خاطب اللہ الانسان قائلا پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہتے ہوئے خطاب کیا قائلا اس سے کہتے ہوئے ای سبب یحملک اس کو ذرا سا نام بڑھا دیجیے یحملک وہ لفظ ہوگا یحملک یحملک نہیں بلکہ یحملک ای سبب یحملک کون سا سبب ہے جو تمہیں ابھارتا ہے آمدہ کرتا ہے ایھا الانسان اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس کو ابھارتی آمدہ کرتی ہے انسان علی التکذیب بالبعث آخرت کی تکذیب پر آخرت کی تکذیب پر آخر کون سی چیز میں آمدہ کرتی ہے والجزاء علی الاعمال اور اعمال کے بدلے کی تکذیب پر بعد ان ظہرت لک بعد اس کے تم پر ظاہر ہو چکی ہے ظہرت لک البراہین واضح دلائل تم پر ظاہر ہو چکے ہیں بعد اس کے تم پر واضح بعد ان ظہرت لک البراہین واضحۃ فی خلقک واضح جو دلائل ہیں تیری تخلیق کے معاملے میں واضح ہو چکے ہیں وانتقالک من حال الی اخری اور تیری ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے بارے میں ایک حالت کی انسان کی بہترین شکل ساتھ اور پھر انسان پہنچ گیا ارذل العمر کو عمر کے آخری حصے میں تو پھر جو نیچے پہنچ گیا تو ایک حالت سے دوسری حالت سے منتقل ہونے کے سلسلے میں یہ بہت سی چیزیں جب واضح ہو چکی ہیں تو پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو ابھارتی ہے اوپر سے دیکھیے
अय्यु सबबिन, वो कौन सा सबब है, युहम्मिलुका, जो तुझे उठाता है, अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, अला तकज़ीबि बिल मआद, आखिरत के ठिकाने पर, वल जज़ाई अलल अमाल, और अमाल के बदले पर, बाद अन ज़हरत लकल बराहीनु, बाद इसके कि तुम पर बराहीन दलाइल वाज़िहतन, वाज़िह दलाइल तुम पर वाज़िह हो चुके, वाज़िह दलाइल तुम पर ज़ाहिर हो चुके, फी खल्क़िका, तुम्हारी पैदाइश के सिलसिले में, व इंतिक़ालिका मिन हालिन इला उख़रा, और तुम्हारी एक हालत से दूसरी हालत तक मुंतकिल होने के सिलसिले में। वमन क़दरा अलल ख़ल्क़ि, और ये उसूल तमाम के पास मुतबर है, और ये बिल्कुल आम बात है कि मन क़दरा अलल ख़ल्क़ि, जो पैदा करने पर कुदरत रखता हो, जो कुदरत रखे अलल ख़ल्क़ि, पैदा करने पर, क़दरा अला इयादतिही, उसके लौटाने पर भी कुदरत रखता है। मुश्किल तो पैदा करना है, फिर दोबारा उसको बनाना क्या मुश्किल, दोबारा उसको लौटाना क्या मुश्किल है। वमन क़दरा अलल ख़ल्क़ि, और जो पैदा करने पर कुदरत रखता है, क़दरा अला इयादतिही, तो उसके लौटाने पर, दोबारा पैदा करने पर उसका कुदरत रखता है, बदल गया वाला। अलैहिस्सलाहु बिअदलिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक तमाम फैसला करने वालों में सबसे मुंसिफ फैसला करने वाला नहीं है, तमाम सबसे ज्यादा अदल करने वाला नहीं है, क़ज़ाअन व हुक्मन, अपने फैसले में भी और अपने हुक्म में भी। वमन अदलहु जअलल मआदा व मिन अदलिही, और अल्लाह तबारक तआला के अदल में भी एक ये भी है कि जअलल मआदा, अल्लाह ने आखिरत का दिन मुकर्रर किया है। अल्लाह तबारक तआला की अदल में से एक बात यह है कि अल्लाह ने आखिरत को मुकर्रर किया है, लियंतसिफा लिलमज़लूम बिज़ालिम, ताकि जालिम से मजलूम का बदला ले, जालिम से मजलूम के लिए बदला ले, इंसाफ ले, यानी मजलूम का जो इंसाफ होना चाहिए जालिम से ले ले, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने आखिरत बनाई है। और ये अल्लाह तबारक तआला के अदल में से, अल्लाह तबारक तआला के अदल में से है कि उसने ये चीज मुकर्रर किया आखिरत को। कोई सवाल? मैं तेज तो नहीं गया आपको, ठीक है ना? मेरा ख्याल हम लोग जो है युस्तफाद मिन आयत पढ़ लेंगे, उसके बाद जितना टाइम रहता है उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे शुरू से। युस्तफाद मिन आयत, इन आयतों से मुस्तफाद होता है, इन आयतों का खुलासा या इनसे जो बातें मालूम होती है। आखिरी तरफ में जो वमिन अदलिही, और उसके इंसाफ में से है कि उसने आखिरत का दिन मुकर्रर किया, आखिरत के दिन उसने मुकर्रर किया, लियंतसिफा, ताकि इंसाफ से बदला ले, लिलमज़लूम, मज़लूम के लिए, मिन जालिम से मज़लूम का बदला ले, उसकी बेईमानी मुकर्रर किया। युस्तफाद मिन आयत, आयत से मुस्तफाद होता है फिल इक़साम बित्तीनी व मा बअदहु, तीन यानी इंजीर की कसम खाने और उसके बाद भी चीज़ों की कसम खाई गई, उनमें इसमें तशरीफ़ुल्लाह, उनका शरफ बयान किया गया है, वो ताज़ीमुल लिअमाकिनिहा, और जिन मकामात पर वो चीज़ें मौजूद हैं उनके ताज़ीम, उनकी ताज़ीम की तरफ इशारा है, यानी उन चीज़ों के शरफ की तरफ इशारा है उनके कसम खाने में, और फिर वो चीज़ें जिस मकाम पर पाई जाती हैं उनकी ताज़ीम की तरफ इशारा है। इम्तिनानुल्लाहि अलल इंसान, अल्लाह तबारक तआला का एहसान इंसान पर, हैसु जअलहु, अल्लाह तबारक तआला के एहसान का ज़िक्र किया गया इंसान पर, हैसु जअलहु, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने बनाया इंसान को फी अहसनी सूरत, बेहतरीन शक्ल सूरत में, व अकमल खल्क़ि, और तख्लीक़ की तकमील यानी मुकम्मल खिलकत में और अच्छी शक्ल सूरत में अल्लाह ने पैदा किया। अन्नार मआलुम, आग ठिकाना है, मन अअरज़ अनिल्लाह, उसका जो एराज करे अल्लाह से, जो अल्लाह से एराज करे, मुंह मोड़े, उसका ठिकाना है आग। वलम यकुम बिशुक्रि निअमतिही, और उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी न करे, वलम यकुम, और ना क़याम करे, बिशुक्रि निअमतिही, उसकी नेमतों के शुक्र की, मतलब ये कि वलम यकुम बिशुक्रि निअमतिही, उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी न करे। अन्नार मआलुम, आग ठिकाना है, मन अअरज़ अनिल्लाह, उसका मआल माने ठिकाना, मरजा, लौटना। इन्ना इलैना इयाबहुम जो हम पढ़ते हैं आमतौर पर उसमें यही माने मुराद है, इंशाअल्लाह वहाँ आएगा तो मज़ीद तफसील होगी। अन्नार मआलुम, आग ठिकाना है, मन अअरज़ अनिल्लाह, उसका जो एराज करे, मुंह मोड़े अल्लाह से, वलम यकुन बिशुक्रि निअमतिही, और अल्लाह तआला की नेमतों की शुक्रगुजारी न करे। वादु मन आमना, वादा है उससे जो ईमान लाए, वामिला सालिहन, और नेक अमाल करे, इस चीज का, बिन्नईमि दाइमी, हमेशा की नेमतों का, वल अज्रि लज़ी ला यंक़ति, और उस बदले का जो कभी खत्म नहीं होगा, मुनक़ति नहीं होगा। अल इंकार अला मन कज़्ज़बा बिल बाअस वल जज़ा, इंकार है उस शख्स पर, यानी उस शख्स पर तनक़ीद की गई है या इंकार किया गया उस शख्स का जो झुटलाए बिल बाअस वल जज़ा, दोबारा उठाए जाने पर और बदले पर, दोबारा उठाए जाने पर और बदले पर। अत-तक़रीर,
بأن اللہ، اس بات کو ثابت کیا گیا ہے، التقریر اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کو ثابت کیا گیا بأن اللہ کہ اللہ تعالیٰ اعدل الحاکمین، تمام حاکموں کو سب سے زیادہ منصف ہے، قضاء و حکما، اپنے فیصلے میں بھی اور اپنے حکم میں بھی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فیصلوں میں اور اپنے حکم میں سب سے زیادہ منصف ہے. اذان ہو چکی ہے کیا؟ پیچھے آتا ہے. جی، بہت